اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک مسئلے کو بہت زور و شور سے لوگوں کے درمیان میں اچھالا جا رہا ہے، جس کو لو جہاد کہتے ہیں۔ نہ جہاد کا لو سے کچھ تعلق ہے، نہ محبت کا لو کا جہاد سے کوئی تعلق ہے۔ خواہ مخواہ کی لوگوں کے درمیان میں اس طرح کے وقتاً فوقتاً شوشے چھوڑے جاتے ہیں، جن سے اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک خوبصورت تحریر فقیہ العصر حضرت مفتی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان اور سیکریٹری بھی ہیں، ان کی طرف سے سوشل میڈیا پر شائع ہوئی تھی۔ بہت ہی اچھی اور خوبصورت تحریر ہے، جس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تو تحریر میں حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کچھ ایسی رکھی ہے کہ وہ محبت کا بھوکا ہوتا ہے، اسی لیے اسے خوشی کے ماحول میں ایسے لوگوں کی جستجو اور تلاش ہوتی ہے جو اس کی مسرت میں شریک ہو سکے، خوشی میں شریک ہو سکے، اور یہ شرکت اس کی خوشی کو دوبالا کر دیتی ہے، دگنا کر دیتی ہے۔ اسی طرح جب کسی انسان کو پریشانی ہو، غمخواری میں مبتلا ہو، کوئی مصیبت لاحق ہو جائے، تو اس کے غم کو ہلکا کرنے کا بھی وہ شرکت باعث بنتی ہے۔ اور یہ محبت اکثر ایسے رشتوں سے حاصل ہوتی ہے جو فطری ہیں، جس میں انسان کے اختیار کو کوئی دخل نہیں، اور ان سب سے ہٹ کر ایک رشتہ ایسا بھی ہے جس کو انسان اپنی پسند اور اپنی اختیار سے وجود میں لاتا ہے، وہ رشتہ نکاح ہے۔ نکاح کے بندھن میں بندھنے والے مرد اور عورت کا ایک خاندان، ایک علاقہ اور ایک زبان سے وابستہ ہونا ضروری نہیں۔ بہت سی دفعہ بالکل اجنبی لوگ جب ان کا آپس میں رشتہ ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، تو وہ رشتہ ایسی محبت و الفت کو جنم دیتا ہے جس کی مثال پورے خاندان میں، پرانے رشتوں میں جس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ اور کبھی کبھار ان دونوں رشتوں میں نبھاؤ نہیں ہو سکتا، محبت نہیں ہو سکتی، جس سے آگے چل کر رشتوں میں دراریں پیدا ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے، نکاح میں دونوں فریقوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی ہونی چاہیے، اور دونوں ایک ہم مذہب اور ہم رائے ہوں تو یہ اور زیادہ یہ بات پائی جائے گی، اور یہ ہم آہنگی رشتوں کو پائیدار بناتی ہے، محبت میں اضافہ کر دیتی ہے۔ جو لوگ وقتی طور پر کسی پر دل پھینک دیتے ہیں یا کسی سے محبت وغیرہ کے دعوے وغیرہ کرنے لگتے ہیں اور اس بنیاد پر ازدواجی رشتے بنا دیتے ہیں، عموماً ان کے درمیان میں وہ تعلق باقی نہیں رہتا جیسا شادی سے پہلے ہوا کرتا تھا، تعلق میں وہ استحکام باقی نہیں رہ سکتا۔ اور اسی ہم آہنگی کے لیے ایک ضروری شرط فکر اور عقیدے کی موافقت بھی ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر ایک شخص اللہ کو ایک مانتا ہو اور اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکا سکتا، اس شخص کے ساتھ جو 24 گھنٹے کی زندگی میں کیسے موافقت ہو سکتی ہے جو سینکڑوں مخلوقات کا پجاری ہو؟ جب دونوں مذہبی تہوار آئیں گے تو اگر اپنے نظریے میں سنجیدہ ہو، دونوں کے دونوں اپنے نظریے میں سنجیدہ اور اپنے ایمان اور اپنے مذہب پر پکے ہوں، تو دونوں میں نزاع کیسے پیدا نہیں ہوگا، بلکہ نزاع پیدا ہوگا، اور بعض اوقات یہ لڑائی جھگڑے خاندانوں تک چلتے رہیں گے۔ جب اولاد کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہوگا اور ان کی مذہبی وابستگی کا مسئلہ آئے گا، تو کیا آپس میں کھینچتان کی نوبت نہیں آئے گی؟ یقیناً آئے گی۔ اس لیے اسلام میں جو چیزیں نکاح میں رکاوٹ مانی گئی ہیں، جن کو فقہ کی اصطلاح میں موانع نکاح کہا جاتا ہے، ان میں ایک اختلاف دین بھی ہے کہ لڑکا اور لڑکی جن کا نکاح ہونے والا ہے، ان دونوں کے دین کا اختلاف بھی نکاح کے لیے مانع سمجھا جاتا ہے، نکاح کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی تفصیلات کو 3 نکات میں سمیٹا جا سکتا ہے۔ اول یہ کہ مسلمان لڑکی کا نکاح کسی بھی غیر مسلم لڑکی سے نہیں ہو سکتا۔ لڑکی مسلمان ہے، لڑکا غیر مسلم ہے، تو کسی بھی مسلمان لڑکی کا غیر مسلم لڑکے سے نکاح نہیں ہو سکتا، خواہ وہ غیر مسلم لڑکا عیسائی ہو، یہودی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، ہندو ہو، بدھسٹ ہو وغیرہ۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ایک عورت مخالف ماحول میں جائے گی تو اس کے لیے نبھانا اور اپنے ایمان کی حفاظت دشوار ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ ہے ایک مسلمان مرد کا نکاح یہودی اور عیسائی عورت کے علاوہ جن کو
اہل کتاب سمجھا جاتا ہے۔ آج کل جو عیسائی یہودی ہیں وہ ان سے مراد نہیں ہیں، اہل کتاب مراد ہیں۔ اہل کتاب کے علاوہ کسی مذہب کے کسی بھی لڑکی سے ایک مسلمان لڑکے کا نکاح نہیں ہو سکتا، بلکہ ضروری ہے کہ وہ اہل کتاب ہو تو ضروری ہے کہ وہ حقیقتاً یہودی اور عیسائی ہو، یعنی خدا پر، نبوت پر اور کتاب پر، آخرت کے نظام پر ایمان رکھتے ہو۔ دوسرا ہے، اگرچہ یہودی اور عیسائی خواتین سے نکاح کی گنجائش ہے، لیکن یہ بھی کراہت سے خالی نہیں ہے۔ جیسا کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ شام کے علاقے میں مسلمان مرد یہودی اور عیسائی عورتوں سے، جو اس زمانے میں اہل کتاب سمجھے جاتے تھے، ان سے نکاح کرنے کے بارے میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے منع کیا۔ اس کی دو مصلحتیں بالکل واضح ہیں۔ پہلی مصلحت یہ کہ اس سے مسلم خاندانوں میں غیر اسلامی افکار اور اجنبی ثقافت دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ گھستی چلی جائے گی۔ دوسرا مصلحت یہ ہے کہ سیاسی دفاعی اعتبار سے مسلمانوں کے حرم میں ایسی خواتین کا آنا نہایت نقصان دہ۔ لہٰذا اس سلسلے میں کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو جو تنبیہ فرمائی تھی وہ ان کی فراست ایمانیہ اور گہری بصیرت پر مبنی تھی۔ بہرحال اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ مشرک مرد سے مسلمان عورت کا یا مشرک عورت سے مسلم مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ افسوس کہ اس روشن حقیقت کے سمجھنے کے باوجود کچھ فرقہ پرست طاقتیں لو جہاد کا افسانہ چھیڑ رکھی ہیں۔ اگر اسلام اس کا قائل ہوتا، اگر ذرا سوچیں، اگر اسلام اس کی اجازت دینے والا مذہب ہوتا کہ ایک مسلمان مرد، ایک مسلمان لڑکا غیر مسلموں سے نکاح کرنا اسلام میں اس کی زیادہ اہمیت ہوتی تو جگہ جگہ اس کی تعلیم دی جاتی، اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی، جیسا کہ آج کل عیسائی دنیا میں کی جاتی ہے۔ حالانکہ اس کے برخلاف اسلام میں تو یہ بات بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ کوئی مرد یا عورت اس لیے اسلام قبول کرے کہ اس کی فلاں شخص سے شادی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ہدایت حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح مکہ ہونے سے پہلے تک یہ بات واجب قرار دی گئی تھی کہ وہ مدینہ منورہ ہجرت کر جائیں۔ اسلام میں ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ اس میں ہجرت کو فرض اور ضروری قرار دیا گیا تھا۔ اسی دوران ایک صاحب اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن وطن سے جو فطری محبت ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کا دل ہجرت کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا ان کو گوارا نہیں تھا، لیکن جس خاتون سے وہ محبت کرتے تھے، نکاح کرنا چاہتے تھے، اس خاتون نے، اس عورت نے شرط لگا دی کہ اس کے لیے ہجرت کرنی ہوگی۔ اگر تم ہجرت کرو گے تو میں تم سے نکاح کروں گی۔ بالآخر اس عورت کے دباؤ پر انہوں نے ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی، چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، عمل کی قبولیت اور اس پر اجر و ثواب کا مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔ اس کو اگر کوئی آدمی اس کی تشریح پڑھے گا تو خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما لکل امرئ ما نوى۔ اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف سمجھی جائے گی جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرے، اور جس کی ہجرت نکاح یا کسی دنیاوی غرض کے لیے ہو اس کی ہجرت قابل اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص دل کی آمادگی کے ساتھ اسلام قبول نہ کرے، صرف اس لیے مسلمان ہو جائے کہ فلاں لڑکے یا لڑکی سے میری شادی ہو جائے، تو اندیشہ ہے کہ اس کو کما حق ہو اجر و ثواب بھی نہیں ملے گا، اور اگر وہ اسی کیفیت پر قائم رہے تو یہ ایک طرح کا نفاق ہوگا، اور عجب نہیں کہ آخرت میں اس کا ظاہری ایمان اس کے منہ پر مار دیا جائے۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے ہمیشہ حلال و حرام کی سرحدوں کو باقی رکھا ہے، اور معتبر اور دیندار مسلمانوں نے کبھی غیر مسلم لڑکیوں کو بحیثیت منکوحہ، بحیثیت زوجہ اپنانے کی کوشش نہیں کی۔ بعض لوگ اکبر کی نظیر پیش کرتے ہیں کہ اکبر نے جودھا بائی سے شادی کی، اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ شادی جودھا بائی کے خاندان راجپوتوں کی رضامندی سے ہوئی تھی، بلکہ رغبت کی بنیاد پر ہوئی تھی، اور اکبر کوئی عالم یا دیندار مسلمان نہیں تھا جس کی بات کو دلیل کے طور پر پیش کیا جائے، اس کے عمل کو مسلمانوں کے سر تھوپا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اپنے ضمیر کی آواز پر کسی مذہب کو قبول کر لے اور اپنے ہم مذہب سے نکاح کرنا چاہے تو ہمارے ملک کا قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔
جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں تو وہ اپنی خوشی اور رغبت سے کسی مذہب کو اپنا کر نکاح کرنا چاہے تو ہمارا ملک کا قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ اپنی پسند کی بنا پر دوسرے مذہب کی لڑکی یا لڑکے سے کوئی رشتہ کرتا ہے تو اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کم سے کم ہندوستان میں ایسے واقعات بہت پہلے سے ہوتے ہوئے آئے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں۔ خود مہاتما گاندھی جی کے خاندان میں اس کی مثال موجود ہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس فرقہ پرست گروہ نے اس وقت اس افسانے کو رائی سے پہاڑ بنا دیا ہے، ان کے گھروں میں ایسے واقعات زیادہ پیش آتے رہتے ہیں۔ بی جے پی کے متعدد اعلیٰ قائدین کی بیٹیوں اور بہنوں نے اپنی رضامندی بلکہ اصرار سے مسلمانوں سے شادی کی ہے۔ وہیں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ بعض غیر مسلم مردوں نے مسلمان عورتوں سے شادی رچائی ہے، اور ایسے مثالیں بھی موجود ہیں کہ بعض دفعہ عشق کے متوالے مسلمان عاشق نے ہندو خاتون سے شادی کے لیے اسلام سے محرومی کو گوارا کر لیا۔ فلمی دنیا میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں کہ لڑکی ہندو ہوتی ہے، لڑکا مسلمان ہوتا ہے، دونوں رضامندی سے بخوشی خوشی شادی کر لیتے ہیں، بلکہ ان سب کاموں کے پیچھے نفسانی جذبات چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں مذہب کا کوئی دخل نہیں ہوتا، ہندو مسلم کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ ایسے واقعات کو لو جہاد کا نام دینا، جھوٹ اور دھوکے کی بنیاد پر اپنے سیاسی مفاد کو حاصل کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب ایسے میں ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ جو مسلمان بھولے بھالے ہیں ان کو اسلام کی اور مسلمانوں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخرت کی، بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے جو غلط فہمیاں لوگوں میں پیدا ہوئی ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، اور اسلام کے صاف شفاف چہرے پر جو بدنما داغ لگانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ان کوششوں کو ناکام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوستان میں رہنے والے خصوصاً مسلمانوں کی اور سارے عالم کے عموماً مسلمانوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔